بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، پچھلا کلپ ہم نے ریکارڈ کیا تھا، الحمدللہ ہم نے وظائف دینے کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے تو پچھلے جو کلپ میں ہم نے بندش وغیرہ کے اور رشتے کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے جو وظائف میں نے دیے تھے اذن عام اجازت کے ساتھ، تو الحمدللہ کافی ساتھیوں نے لائک کیا، پسند کیا اور رابطے بھی ہوئے کافی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگوں کے تمام مسائل حل فرمائے اور آپ سے بھی راضی ہو جائے، مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ دعا قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اللہ سے امید اچھی رکھے تو قبول ہوگی۔ مناجات ہے، اللہ نے خود فرمایا مجھ سے مانگو، اللہ نے خود فرمایا مجھ سے مانگو، دینے کی حد نہ کر دو تو پھر کہنا۔ مناجات میں اللہ نے خود فرمایا تم میرا بن کے تو دیکھ، تمام راستے خود نہ کھول دو تو پھر کہنا۔ تو آج مانگنے کا طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، وہ دے دے کے نہیں تھکتا، وہ دیتا رہتا ہے۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا، سب کو رزق ملتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ کافی لوگوں کے سوال ہے۔ یہ آیت مبارکہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، ادھر تک خاصیت۔ ان دونوں آیتوں میں لفظ اللہ دو جگہ متصل واقع ہے۔ جو شخص ان دونوں لفظ اللہ کے درمیان دعا مانگے گا تو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ایک میری بات یاد رکھیں، دعا سے پہلے اور دعا سے بعد میں کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں اور دعا کیا کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو دعا کا مجرب طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دوسرے کے لیے مانگا کریں، سب سے پہلے دوسرے کے لیے، مثال کے طور پر کہ یا اللہ میرے فلاں دوست کو اچھا کر دے، تو ادھر پیچھے فرشتے کھڑے ہوتے کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو اچھا کر پھر اس کو اچھا کر۔ تو ایسے بھی کیا کریں، یہ مجربات ہیں، آپ لوگ سیکھیں اور کریں۔ تو یہ جو میں آپ کو بتایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہ پڑھ لی، بدعا شروع کر دیں۔ دعا مانگے 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 اللہ سے، جو دل کی حاجات ہیں، شرعی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مانگے اللہ سے، وہ دینے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے آگے وہ جو پڑھنا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پھر دعا ختم کر لینی ہے صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، یہ ساری دعا آپ لوگوں نے پھر ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجربات ہیں۔ تو دوسرے کے لیے پہلے دعا مانگنی چاہیے، ایک بات۔ اپنے لیے جو مانگنا چاہیے، اپنے بھائی کے لیے بھی مانگنا چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے، رو رو کر دعا کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ سے امیدیں بڑی رکھیں، اللہ نے پیدا کیا ہے وہی ہمیں دے گا، رزق وہ دے گا۔ آج کل رزق کے بارے میں لوگ پریشان ہو جائے، اللہ سے دعا مانگو، آپ لوگ وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ اختیار کرنے کے بعد آپ کو پھر بھی نہ ملے، آپ وسیلہ اختیار کرنے کے بعد آپ کو پھر بھی نہ ملے، آپ جاؤ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو حاجت کے، پھر 2 رکعت نفل پڑھو حاجت کے، پھر 2 کیوں نہیں ملے گا آپ کو؟ آج ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے، آج ہمارا گمان دنیا پر ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے تو آپ کریں، اس عمل کو لازمی کریں، آزمائیں۔